دنیا میں ایک شخص تھا، وہ بہت امیر تھا، اس کی بہت جائیداد تھی، اس کا بہت بڑا بزنس تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے اس سے کہا، محترم والد صاحب، میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کا ہاتھ بٹا سکوں، تو یہ تمام کام جو آپ کرتے ہیں، آپ کا بزنس ہے، مجھے سونپ دیجئے تاکہ میں آپ کی سرپرستی میں اس کام کو اچھے طور پر چلا بھی سکوں اور آپ سے سیکھ بھی سکوں۔ تو اس کا والد بہت خوش ہوا، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اس سے پہلے کہ تم اس سارے کام کو سنبھالو، میری خواہش ہے کہ تم دنیا کا ایک چکر لگاؤ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس کے بعد جب تم میرا بزنس سنبھال لو تو تمہیں پھر دنیا کا چکر لگانے کا موقع نہ ملے۔ بیٹا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وہ جلد ہی دنیا کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مہینوں بعد جب بیٹا واپس لوٹا تو اس کے والد نے اس سے پوچھا کہ دنیا کا سفر کیسا لگا؟ تو وہ کہنے لگا، بہت برا۔ تو اس کے والد نے پوچھا، کیوں؟ تو اس نے کوئی اچھی خبر نہیں دی۔ تو وہ کہنے لگا، جب میں نے لاہور سے کوئٹے کا سفر شروع کیا تو کوئٹے تک کا تو کچھ گزارا چلا میرا، لیکن اس کے بعد تو سفر بہت خراب تھا۔ میں اس ٹرین میں بیٹھ گیا جو زادان جاتی ہے، اس کو 28 گھنٹے لگ گئے، رستے میں بار بار رک جاتی تھی، مچھر بڑے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے میں ایران پہنچا، وہاں کھانے میں مرچ نہیں تھی، نمک نہیں تھا۔ آگے میں ترکی پہنچ گیا، وہاں وہ کہوہ پیتے تھے، میری وہ کڑک چائے جو میں یہاں پیا کرتا تھا پاکستان میں، وہاں اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آخر کار میں ترکی سے پھر یورپ کی طرف چل پڑا، وہاں سردی بہت تھی تو میرے حالات بہت پتلے ہو گئے، ایسے پتلے کہ کچھ نہ پوچھو۔ تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا ابھی تم کچھ دیر آرام کرو، ابھی تمہارا انجوائے کرنے کا وقت ہے۔ تو بیٹے نے کہا، والد صاحب جیسی آپ کی مرضی۔ بچہ فرمانبردار تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے والد نے کہا کہ بیٹا اس دفعہ پھر میں چاہتا ہوں کہ تم بزنس شروع کرنے سے پہلے دنیا کا ایک اور چکر لگاؤ۔ تو بیٹا کہنے لگا، جو حکم میرے والد صاحب، اور آخر کار وہ لاہور سے پھر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے والد نے اس سے پوچھا کہ بیٹا سفر کیسا رہا؟ تو وہ کہنے لگا، پاپا سفر کو میں نے خوب انجوائے کیا۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، میں لاہور سے کوئٹہ ایکسپریس پہ چڑھ گیا، میں نے موسم کا تعین کیا ہوا تھا کہ گرمی ذرا کم ہی ہو تو یہاں سے نکلوں، اگرچہ میں نے 3rd کلاس میں سفر کیا لیکن ہوا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی تھی۔ میں نے اپنی پرائیویسی کے لیے ایک چادر باندھ لی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے آرام سے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر سو گیا۔ اب جب میں کوئٹہ پہنچا تو کوئٹہ سے زہدان کا سفر بھی بڑا مزیدار تھا۔ میں اس پرانی ٹرین پر بیٹھ گیا، راستے میں مچھروں نے لوگوں کا دم کر رکھا تھا، مگر میں نے اور میرے دوستوں نے کچھ کوئلز چلائیں، کچھ موسپل لگائے، تو اس طرح سے ہم انجوائے کرتے ہوئے ایران پہنچے۔ ایران کے چپل کباب اور کھانے ہم نے خوب انجوائے کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نمک اور مرچ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ٹبیسکو ساس اوپر ڈالتے تو مرچ کی بہاریں آ جاتی، کھیورا کان کا نمک لے گئے تھے، وہ اس میں ڈالتے تو خوب چٹخارے لے کر کھانے کو انجوائے کرتے۔ اب ہم ترکی پہنچ گئے، وہاں بھی ہم نے خوب انجوائے کیا، ٹپال دانے دار چائے ہم ساتھ لے کر گئے تھے، اس کو انجوائے کرتے تھے، اور آخر کار ہم یورپ میں داخل ہوئے۔ پاپا ہم نے ان کوٹوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا جو لاہور کے ریلوے اسٹیشن کی بائیں طرف ایک بازار سے ہم لے گئے تھے۔ اب سردی ہم سے کوسوں دور تھی۔ پاپا اس دفعہ کا سفر ناقابل فراموش سفر تھا، ہم نے اس کو خوب انجوائے کیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے اس سفر کو ہم دیکھتے ہیں جو اس نے اس دنیا میں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایک ایسی جگہ پر ہوئی جو جانوروں کا باڑا، اور وہاں پر ایک چرنی تھی جسے ہم پنجابی میں کھرلی کہتے ہیں۔ کون و مکان کا خالق اور مالک وہاں پیدا ہوا کیونکہ سرائے میں اس کے لیے جگہ نہ تھی۔ اس کی نوجوانی اور جوانی کے سفر میں اس نے اس سفر کو کچھ یوں بیان کیا، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے،
لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ اسے مارا گیا، کوٹا گیا، صلیب دیا گیا اور اسے ایک ایسی قبر میں رکھا گیا جو اس کی اپنی نہیں تھی، مانگی ہوئی قبر تھی۔ اس نے کبھی کچھ لکھا نہیں۔ ایک دفعہ اس نے زمین پر لکھا جب عین اس وقت پر ایک عورت برا کام کرتے ہوئے پکڑی گئی، لیکن آج اس کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی گئیں جو ہمارے اندازے سے بہت باہر ہیں۔ اگرچہ اس کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ اس نے فرمایا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ آج اس کے نام پر دنیا میں پراپرٹیز ہیں۔ یقیناً جہاں وہ آسمان کا وارث ہے وہاں وہ زمین کا بھی وارث ہے۔ اس نے کبھی تلوار نہیں چلائی، لیکن آج بہت سے لوگ اس قربانی کو اور اس خدمت کو جو اس نے ہمیں کرنے کو دی ہے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ مسیح کا سفر ہے جو اس دنیا میں جب اس نے اس کو کیلکولیٹ کیا، اس کو اسپیکولیٹ کیا، تو اس نے یہی فرمایا آپ کے لیے اور میرے لیے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں۔ یہ وہ اطمینان ہے جو تمہیں دنیا نہیں دے سکتی۔ دنیا کے تمام حالات میں اس نے اپنے مشن کو ایک بے سر و سامانی میں نہیں دیکھا، بلکہ سرشاری میں دیکھا، وجد میں دیکھا، جنون میں دیکھا، خداوند سے پیار میں دیکھا، عقیدت میں دیکھا، عشق میں دیکھا اور فرمانبرداری میں دیکھا جو وہ خدا سے کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں اس لیے آیا کہ ہم اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ کہ ڈیووشن کے پہلے حصے میں پھر والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو اب اس قابل ہو گیا ہے کہ تو میری ساری جائیداد اور میری ساری بزنس کو سنبھال لے، کیونکہ تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ میرے عزیزو، زندگی صرف اور صرف ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور یہ قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کو خداوند کے خوف میں خوب بھرپور طریقے سے انجوائے کیجئے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔